پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کوئی آج کے نہیں بلکہ عشروں پرانے برادرانہ رشتوں کی ایک مضبوط بنیاد رکھتے ہیں۔ انہی تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں کے تسلسل میں 9 رکنی ترکی وفد ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہے۔ یہ وفد گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس اور شاہراہ دستور پر پہنچا، جہاں پر انہیں پاکستان کے پارلیمانی نظام، قانون سازی کے عمل اور ایوان بالا کے کردار سے متعلق تفصیلی طور پر بریف کیا گیا۔ اس وفد میں صدر طیب اردگان کے قریبی ساتھی اسماعیل حق ترنچ بھی شامل ہیں، جو ہمیشہ ترکیہ اور اسلامی دنیا کے درمیان ایک مضبوط رابطے کے لیے پل کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ان کا یہ دورہ محض رسمی نہیں بلکہ اس کا مقصد پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سیاسی، سفارتی، ثقافتی اور اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے کر جانا ہے۔ اگر ہم ترکیہ اور پاکستان کی بات کریں تو دونوں ممالک کا ویژن ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے، چاہے بات اسلامی اتحاد کی ہو، مڈل ایسٹ میں تعاون کی یا پھر سرمایہ کاری کے مواقعوں کی۔ ترکیہ اور پاکستان ایک دوسرے کو خطے میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ ترکیہ جس ترقیاتی ماڈل کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اس سے پاکستان کو کیسے مستفید ہونا پڑے گا، اور ان دونوں ممالک کے اندر جو سرمایہ کاری ہے اس سمیت مقامی کرنسی میں تجارت کے کتنے روشن امکانات موجود ہیں۔ دونوں ممالک میں کلچرل ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے عوام کو مزید قریب لانے کے لیے ابھی کیا کام ہونا باقی ہے اور اس میں مزید بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ غزہ کے حوالے سے ہے، جہاں پر امن اور مڈل ایسٹ کو لے کر اسلامی ممالک میں جو اتحاد ہمیں نظر آیا، کیا اس کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے؟ کیا سعودی عرب کی طرز پر ترکیہ کے ساتھ بھی پاکستان کا دفاعی جو معاہدہ ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ صدر ہیں یہ 15 جولائی ایسوسی ایشن ترکیہ کے اسماعیل حق ترنچ، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل thank you so much for joining us here 9th edition and believe me we are very happy that you are here in Pakistan. First of all please tell me کہ ترکی نے جو پچھلی 2 دہائیوں سے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی، اور خاص طور پہ جب پاکستان ترکی کی طرف اپنے دوست، اپنے برادرانہ ملک کی طرف دیکھتا ہے تو ہم بڑے رشک کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے ترقی کی ہے۔ اس ترقی کے پیچھے در حقیقت راز کیا تھا؟ Kolektif bir çalışma. Öncelikle سب سے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے آیا ہوں اور سب لوگوں کی محبت اور وہاں کا سلام آپ سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ میں پچھلے 50 سال سے جو صدر ہیں طیب اردوان، ان کے سیاست میں ان کا شریک ہوں۔ کوئی بھی چیز اگر آپ چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا اسٹیٹ لیول پہ ہو، اگر آپ اس کو آئیڈیل وے میں کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی نیت صاف ہے تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو سکسیزفلی کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو صدر ہیں انہوں نے اپنے سامنے یہ جو ایک آئیڈیلزم اپنے سامنے رکھا اور یہ ایک مقصد سامنے رکھا کہ وہ جتنے بھی جو مظلوم ہیں ان سب لوگوں کا خیال کرنا ہے، اور اس کے اکارڈنگ انہوں نے اپنے سارے سٹیپس لیے، اور یہی ان کی ایک مین کامیابی کی وجہ ہے۔ میں نے کبھی صدر کو میں تھک گیا ہوں کہتے ہوئے نہیں سنا، اور بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے تھے اگر وہ انہیں کہہ دیتے تھے کہ میں تھک گیا ہوں تو وہ ان کو بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے۔ جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ اس سے اچھا کام، میں تو بس اس راہ میں تھک گیا ہوں کہنا کسی کا بنتا نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے رات کو 2-3 بجے لوگوں کو اپنی سروسز کے لیے کہ یہ کام آپ نے کیا یا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ کام کر لیا، رات 2-3 بجے کال کرتے ہوئے اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے مجھے اچھی طرح اس کے بارے میں آئیڈیا ہے۔ یہ در حقیقت ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان بھی اگر انہی راستوں پہ چلے، اور در حقیقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب موجودہ حکومت اس طرح سے آگے بڑھ بھی رہی ہے۔ پاکستان، آپ ترکیہ سے پاکستان آئے ہیں تو در حقیقت اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ پاکستان اس وقت جو آپ کی آمد ہوئی ہے köylerde ve o yaşam alanlarında میں پہلی دفعہ 2006 میں آیا تھا یہاں پہ۔ 2006 میں مظفر آباد والی سائٹ پہ فلڈ آیا تھا تو میں وہاں پر اور اس کے جو نیئر بائی ایریاز ہیں، گاؤں وغیرہ، وہاں پہ وزٹ کیا تھا اور وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دی تھیں۔ مجھے پہلے پتہ تھا کہ پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، ایک کنٹری ہے اور اس کے بعد آئیڈیا، لیکن جب میں یہاں آیا تو مجھے پتہ لگا، اس کے بعد بھی میرا پاکستان میں 3-4 سال بعد دوبارہ آنا ہوا، اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ پاکستان کے لوگ ہیں وہ کتنے اچھے لوگ ہیں اور ان کی نیت کتنی اچھی ہے۔ تو اس کے بعد سے میرا جذبہ اور بڑا۔ اب میں یہ 20 سے زیادہ دفعہ پاکستان آ چکا ہوں، اور ہمیشہ میرا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی خدمت
कर सकूँ, कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ। हमेशा उस मकसद के लिए आया हूँ। जब भी आता हूँ कोई ना कोई अपनी सर्विस की नीयत से आता हूँ या खिदमत की नीयत से आता हूँ और वो यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मैं मनसेरा, लाहौर और भी मुख्तलिफ शहरों में विज़िट कर चुका हूँ इसी नीयत से। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान की आवाम को पसंद करते हैं, पाकिस्तान को पसंद करते हैं। अगर पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात की हम बात करते हैं, मौजूदा हालात में ये ताल्लुकात आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान देख रहा है कि कौन कौन से मुल्क पाकिस्तान में आएंगे और ख़ास तौर पे जो हमारी SMEs हैं, हमारे जो खुसूसी इक्तिसादी जोन्स हैं, उनमें आके सरमायाकारी करेंगे। कहीं पर किसी सतह पर तुर्किया गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर देख रही है कि जो पाकिस्तान के खुसूसी इक्तिसादी जोन्स हैं उसमें भी सरमायाकारी की जाए। क्या कोई ऐसा इरादा मुस्तकबिल के करीब में आप रखते हैं? yatırım yapmak मेरी भी सोच यही है कि इसको स्टेट लेवल पे इसको डिस्कस करना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह इन्वेस्टमेंट्स हो और हमारे जॉइंट्स वेंचर हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके लिए यह है कि दोनों तरफ से कोई ना कोई इनविटेशन ज़रूर मौसूल होनी चाहिए। मतलब अगर कोई इनविटेशन नहीं देगा तो कोई भी बिजनेसमैन स्टेप फॉरवर्ड नहीं होगा, आगे कदम नहीं बढ़ाएगा अपना इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो हर इसकी पैसों की कोई बाउंड्री नहीं है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो हर बंदा चाहता है कि वो आगे इन्वेस्ट करे। और इसमें दोनों का फ़ायदा है कि जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ के लोगों को फ़ायदा है और जो इन्वेस्टर होगा उसके लिए भी फ़ायदा है। तो ये दोनों तरफ से फ़ायदा है। और लेकिन ये है कि इसके लिए इन्विटेशन होना ज़रूरी है और इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। माज़ी करीब के अंदर हमने देखा था कि जब चाइना और रूस ने आपस में एक तजारत को फ़रोग़ दिया, एक फ़ोरम अपना डेवलप किया, तो उनकी जो बेसिक प्रेफरेंस थी वो ये थी कि डॉलर के मुकाबले में जो उनकी मकामी करेंसी है उसको वो सपोर्ट करें और उसके ज़रिए ही ट्रेड करें। अगर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुछ इस तरह मुस्तकबिल करीब में होने के इम्कानात पैदा होते हैं तो क्या आप लोगों की तरफ ये सोच है कि दोनों ममालिक को बराह रास्त अपनी करेंसी के अंदर तिजारत करनी चाहिए? bu biraz zor olur. Tekrar ifade ediyorum. मैं तकरीबन 109 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ और मैंने वहाँ सब जगह टर्किश बिजनेसमैन को पाया है। तो मैंने इवन मंगोलिया से भी बिजनेसमैन को देखा है, जो मंगोलिया में भी टर्किश बिजनेसमैन को देखा है। तो अगर टर्किश बिजनेसमैन को इनविटेशन दी जाएगी तो वो बजाय किसी और कंट्री जाने के पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे एक हमारा ब्रदरली रिलेशनशिप है और बल्कि उनको यहाँ पे काम करने में उनको खुशी और फ़ख्र महसूस होगा। ठीक, लेकिन अभी जब आप तुर्किया की और पाकिस्तान के ताल्लुक़ की बात करते हैं तो हाल ही में पाकिस्तान ने सिफारसी तज़ा पे एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो हमारा पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक दिफाई मुआहिदा होना है जिसमें हमारी गवर्नमेंट के वाज़े कर चुकी है कि अगर दीगर इस्लामी ममालिक इसका हिस्सा बनना चाहेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर गौर किया जाएगा। क्या आपकी हुकूमत के अंदर ऐसी कोई सोच पाई जाती है कि इस मुआहिदे के हमें अंदर शामिल होना चाहिए? और दूसरा ये कि क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान, तुर्किया और दीगर मुस्लिम ममालिक को मिलाकर एक दिफाई फोरम एक साथ होना चाहिए और इसके अंदर अपना कोई किरदार भी अदा करना चाहिए? İnsanlarla biz kardeşiz. Dolayısıyla kardeşlik yalnızca सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरबस्तान नहीं, तमाम मुसलमान ममालिक को ऐसे एग्रीमेंट सिर्फ उसमें नहीं, दफाई ताउन नहीं बल्कि तालीमी शोबे में, तिजारत में, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में, इन सब शोबों में, हर शोबे में जो हमारा दिन के जितने भी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें तो वो होना चाहिए, ताउन होना चाहिए, हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा मतलब गाज़ा में जितने लोग शहीद हुए हैं, अगर हम उसमें ये एक अच्छी चीज़ है कि हम उस पर एक पेज पे आए हैं। उसमें अगर हम इसमें अपने पहले सब इकट्ठे हो जाते हैं तो इतने लोग मतलब यहाँ पे जितने 80,000 लोग शहीद हुए हैं और जितने लोग शहीद हुए, जानों का नुकसान हुआ है, तो वो ना होता। तो वो कह रहा है कि हमारा जो हम बरादर ममालिक हैं ये सिर्फ इस तरह अल्फाज में नहीं होना चाहिए बल्कि इसके रियल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इसको प्रैक्टिकल होना चाहिए और हमारा हर शोबे में ताउन होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत जो गाज़ा की बात की है। हम अगर मिडल ईस्ट को अपने सामने रखते हैं तो पिछले कुछ अर्से के अंदर की बहुत ज़्यादा हमें हीट अप नज़र आ रहा है। 15 जुलाई 2016 को तुर्की का इंसिडेंट हमारे सामने है, फिर शाम के अंदर इसराइल की जो पेशकदमी है और जो शाम के
اندر حکومت کی تبدیلی جس طریقے سے ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے، ایران کے اندر جس طرح سے اسرائیل نے اٹیک کیا، پاکستان کو جس طرح سے دہشت گردی کا سامنا ہے، ان ساری چیزوں کو ملا کے اور اب فلسطین والا جو معاملہ ہمارے سامنے ہے، ترکیہ کیا سمجھتا ہے مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ کیا یہاں کی علاقائی جنگیں یہاں کا سب سے بڑا خطرہ ہے، یہاں پر سیاسی تقسیم سب سے بڑا خطرہ ہے، یا ہمارا جو معاشی عدم استحکام ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر؟ Dostumuza yeteri kadar değer vermiyoruz. سب سے پہلے اگر انسان یہ سوچے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، اس کا یہ مقصد کیا ہے، تو وہ اس کے بعد وہ صحیح سٹیپس لے گا۔ ہمارے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے پہچاننا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ ہمیں جب تک اس کی صحیح طرح پہچان نہیں ہوگی، اصل میں انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمیں پہچان نہیں ہے کہ ہمارا دوست کیا کون ہے اور دشمن کون ہے۔ تو اگر ہم یہ اس کا صحیح فیصلہ کر لیں تو ہم جیسے دوسرے ممالک ہیں، ملیشیا ہمارا پاکستان کے بعد ایک برادر ممالک ہے، انڈونیشیا ہے، اور اس طرح کے جو ممالک ہیں، اگر یہ سب قریب آ جائیں تو اس کو مثال بناتے ہوئے تو دوسرے جو اور مسلمان ممالک ہیں، ہمارے جو بھائی ممالک ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے قریب آ جائیں گے۔